السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران وسیم اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی فیاض محمود۔ ابھی فیاض محمود کو میں نے کہنا چاہا سینئر صحافی، تو فیاض نے کہا کہ سینئر تم نے نہیں کہنا، تو اس لیے میں نے کہا کہ کیونکہ ہمارے ابھی ساتھی سینئر والی پوزیشن پہ نہیں ہے نا۔ نہیں نہیں، آپ سینئر رپورٹر ہیں۔ ناظرین، آج میں نے اور فیاض محمود نے صبح 8 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک مولانا فضل الرحمان کا دھرنا جو ہے وہ کور کیا ہے، مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ جو ہے وہ کور کیا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں ہم نے آبزرو کی ہیں۔ ایک بات، مولانا فضل الرحمان اپنی تقریر میں اور بات کرتے ہیں، اور مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف نے اپنی تقریر میں ایک مختلف بات کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ استعفیٰ دیں اور ازسر نو نئے انتخابات کرائے جائیں، جبکہ شہباز شریف نے اپنی تقریر میں ان ہاؤس تبدیلی کی بات کی ہے۔ اس حوالے سے ہم فیاض محمود کے ساتھ گپ شپ کریں گے کہ انہوں نے کیا آبزرو کیا۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، اور جہاں انہوں نے حکومت کو 2 دن کا وقت دیا ہے، 48 گھنٹوں کا، کہ حکومت مستعفی ہو جائے، وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں، ادروائز ہم آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے ایک اور بڑی بات کی ہے۔ وہ بڑی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے جو ریاستی ادارے ہیں وہ عمران خان کی سپورٹ نہ کریں۔ اور ناظرین، آپ کو معلوم ہے جب ریاستی اداروں کی بات آتی ہے تو بات آتی ہے فوج کی، اور آج ہم نے جب 12 گھنٹے کی یہ آج کا پوری دن جو ہے وہ کور کیا ہے، وہاں پر بہت سارے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی جو حساس اداروں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان سے ہم نے گپ شپ کی، اور بھی ایسے لوگ تھے جن کی کافی زیادہ جو ہے وہ ایکسیس ہے جو اقتدار کے حلقے ہیں، اس سے بہت ساری باتیں سامنے آئیں۔ ویسے تو وزیر اعظم عمران خان واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ وہ مستعفی نہیں ہوں گے، استعفے کے حوالے سے واضح ان کا بیان آ چکا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مختلف فارمولے جسے ہم کہتے ہیں ٹاک آف دا ٹاؤن، سرگوشیاں، چہمگوئیاں، وہاں بہت ساری باتیں۔ اس میں یہ بھی سننے میں آیا کہ وزیر اعظم نے ایک جگہ کے اوپر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں مستعفی نہیں ہوں گا، لیکن میں قبل از وقت انتخابات کرانے کا اعلان کر سکتا ہوں، اسمبلیاں توڑ سکتا ہوں، تاکہ پھر میدان کے اندر ساری سیاسی جماعتیں آئیں اور پھر جس کو عوام منتخب کریں اور وہ ووٹ لے کر اسمبلی میں آ جائے۔ اور وہاں پر جو شہباز شریف نے بات کی ہے، یہ بھی جو بات ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہونی چاہیے، یہ بھی ٹاک آف دا ٹاؤن بات ہے۔ تو فیاض سے بات کرتے ہیں کہ فیاض یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان آج یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کی پشت پناہی چھوڑ دیں، اس کی بیک سے پیچھے ہٹ جائیں؟ یہ بات کیوں کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ مسلم لیگ نون نے جو الیکشن ایک کانٹیسٹ کیا تھا، اس کا پورا جو بیانیہ تھا وہ یہی بیانیہ تھا کہ شاید ان کو پی ٹی آئی کو فوج سپورٹ کر رہی ہے نا، ایگزیکٹلی، انہوں نے نام نہیں لیا، ہم تو لے سکتے ہیں نا۔ ایک وہ بیانیہ انہوں نے اپنا ایک بنایا تھا، تو شاید اسی بیانیہ کو لے کر آج وہ چل رہے ہیں۔ لیکن جو آرمی ہوتی ہے وہ تو ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ وہ انڈیویجولز کے ساتھ تو نہیں بلکہ گورنمنٹ کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ تو آج جو ہم وہاں پر موجود تھے، جو ہم نے وہاں پر دیکھا، مجھے کنفیوژن نظر آئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے نو ڈاؤٹ ایک بڑا کراؤڈ تھا، بڑا جلسہ تھا وہاں پہ، ہمارے جو دوست تھے ہم نے ان سے بھی پوچھا، جو اپنے بھی ہم نے اندازے لگائے تو اس کے مطابق نمبر بتانا تو مشکل ہے، لیکن بہت بڑا کراؤڈ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کراؤڈ کے ساتھ کیا وہ مقاصد گورنمنٹ گرانے کے وہ پورے کیے جا سکتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے ایک جو 12 نکاتی جو مطالبات پیش کیے ان کے جو اسٹیٹ سیکرٹری کی جانب سے، ان میں سے کچھ پک کیے مولانا فضل الرحمان نے بھی۔ تو ایک طرف تو وہ استعفے کی بات کر رہے تھے، دوسری طرف وہ کہہ رہے تھے کہ اکانومی ٹھیک کریں، ٹھیک ہے، ایک بار پھر وہ کہہ دیتے تھے کہ انتخابات کروائے جائیں، ساتھ ہی وہ کہہ دیتے تھے کہ بے روزگاری ختم کی جائے، لوگوں کو وہ گھر دیے جائیں جن کا عمران خان نے وعدہ کیا تھا، وہ نوکریاں دی جائیں جو انتخابات سے پہلے عمران خان کا اپنے جو منشور کا حصہ تھا۔ تو اگر وہ ریزائن کر دیتے ہیں یا گورنمنٹ ٹاپل کر دی جاتی ہے تو یہ وہ وعدے کیسے پورے کریں گے جب آپ ان کو یہ یاد کروا رہے ہیں؟ تو مجھے کنفیوژن دکھائی دی ہے۔ اور شہباز شریف جب آئے، آج ایک اور شہباز شریف کی بات کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے ایک اور بات کی کہ نئے الیکشن کرائے جائیں، اور نئے الیکشن جو ہے وہ فوج کی نگرانی میں نہ کرائے جائیں۔ 2008 کے الیکشن ہو فوج کی نگرانی، 2002 کے الیکشن ہو فوج کی نگرانی، 2013 کے الیکشن ہو فوج کی وہ نگرانی۔ آپ پیچھے نہ جائیں، 2018 کے انتخابات سے پہلے
کس جماعت نے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ جی وہ سیکورٹی فوج کی ہو, وہاں پر فوج موجود ہو. وہ تو بعد میں اب پاکستان کی ایک پرابلم یہ ہے, پاکستان کی ایک پرابلم ہے. اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو 2018 کا الیکشن ہوگا بالکل شفاف ہوگا, کیونکہ ایسا پاسبل بھی نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مکمل کا الیکشن رگڈ بھی ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب دونوں ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا پاکستان میں, ایک پارٹی ہارتی ہے بلکہ وہ جیتتی ہے اور دوسری کہتی ہے نہیں جی الیکشن رگڈ ہو گیا. ہارنے کا تو کوئی ہے ہی نہیں, تو لیکن یہاں پہ ہارتے بھی ہیں. تو اب مجھے نہیں لگ رہا کہ 2016-17 میں مردم شماری ہوئی تھی, مشرف نواز کی حکومت تھی نا, کل کس نے فوج بلائی تھی کہ مردم شماری کے لیے فوج چاہیے, کیونکہ اگر فوج کی شمولیت نہیں ہوگی تو مردم شماری کے نتائج وہ تو قبول نہیں کرے گی تمام سیاسی جماعتوں کو. تو آج اگر یہ فوج کے ابھی بھی اگلا جو الیکشن ہوگا اس میں بھی یہ نہیں ہو سکے گا کہ آپ فوج کو ایک سائڈ پہ کر دیں گے. آپ کو پولنگ اسٹیشنز پہ سیکورٹی کی ضرورت ہے, حساس پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں. ہمارے جو پولیس کے جو ادارے ہیں یا دیگر جو ادارے ہیں ان میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اتنا پورا جو ایک ایونٹ ہوتا ہے اس کو وہ آرگنائز کر سکیں, اس کو وہ کروا سکیں. تو شاید یہ تو مطالبہ ان کا نہ ہو, پورا ہو بھی نہیں سکتا, ممکن بھی نہیں ہے. حق خود ارادیت ملنا چاہیے, یہ عمران خان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے بات کی, حالانکہ وہ ٹھیک ہے کشمیر کو کہتے ہیں حق خود ارادیت ملنا چاہیے, وہ عمران خان نے لے کے دینی ہے. نہیں وہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے جو خود مطالبہ کیا, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے, لیکن الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے اپنی کوشش تو کرنی ہے. شاید پیچھے ایک اچھی گورنمنٹ نے کوشش کی بھی, لیکن پھر بھی گورنمنٹ سے مطالبے تو ہوتے ہیں. پیچھے عمران خان دیکھیں جب اپوزیشن میں تھے تو وہ بھی وہ مطالبات کرتے ہیں. یہ وہ مطالبے ہیں جو پورے نہ ہونے والے ہیں, یہ صرف عوام کو خوش کرنے والے ہیں. اصل مجھے نہیں لگا کہ مولانا فضل الرحمان لینے کیا آئے ہیں. وہ آگے استعفیٰ کہہ ضرور رہے ہیں, لیکن اس کا میکنزم کیا ہوگا, کیا اس میں اگر آخر چلیں کراؤڈ لے آئے ہیں, بیٹھ کے بات ہوگی, کیا مولانا فضل الرحمان کو وفاق میں گورنمنٹ دے دی جائے, یا ان کو کے پی میں دے دی جائے, یا بلوچستان میں دے دی جائے. بات بھی فیاض کر لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ مولانا نے کہا جی سندھ کی تقسیم کے ہم خلاف ہوں گے, سندھ کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے. سندھ کی تقسیم کون کر رہا ہے, کہ پورے ملک میں بات ہے. وہ پیپلز پارٹی کے, کیونکہ بلاول بھٹو وہاں پہ کھڑے تھے تو انہوں نے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے خوش بھی کرنا ہے. یہ پالیٹکس کا حصہ ہوتا ہے, تو یہ پالیٹکس کا حصہ ہوتا ہے. وہ ایم کے ایم نے کیونکہ شور مچایا ہوا ہے اور وہ اتحادی ہے وفاق میں عمران خان کی, تو اس وجہ سے شاید انہوں نے نان ایشو کو ایشو بنایا. کیونکہ مجھے آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ ان کے مطالبات ہیں کیا. ایک استعفیٰ ضرور ہے, لیکن استعفے کا کیسے, کیا وہ کیا بتائیں گے, کیا کیا اس پہ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمیشن بن جائے جس طرح پہلے بنا تھا الیکشن میں نواز شریف کے دور میں, ویسا کمیشن بنے. اس کے بعد اگر اس میں ثابت ہو جاتی ہے کہ الیکشن ریگڈ تھا تو پھر تو بات بن جائے گی. لیکن اگر وہ وہاں پہ ثابت ہو جاتا ہے الیکشن میں ریگنگ نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگا. تو اب 2 دن کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے اور انہوں نے کہا ہم اہم فیصلہ کریں گے. اہم فیصلہ وہی ہے جو آج اناؤنسمنٹ بار بار کر رہے تھے, اپنے کارکنوں کا ذہن بنا رہے تھے. وہ ڈی چوک کا کارکن کہتے تھے, وہ جب پوچھتے تھے کہ کدھر جانا ہے وہ کہتے تھے ڈی چوک, لیکن اسٹیج سے آواز آتی تھی ڈی چوک نہیں, ہم نے وزیر اعظم ہاؤس جانا ہے. وہی باتیں کی گئیں جو عمران خان پہ الزام لگتا تھا, بلکہ وہ کہتے بھی تھے کہ میں وزیر اعظم کو گلے سے کھینچ کے باہر پھینکوں گا. تو میرے خیال میں یہ روایت اب ختم ہونی چاہیے. یہ ملک کی استحکام کے لیے اچھی نہیں ہے. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی ملک آگے نہیں بڑھے گا. میرے خیال میں عمران خان کو بھی تھوڑا سا اسٹیپ آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں ملک کے. اپوزیشن ہمیشہ اس طرح کے ہنگامے شور شرابہ کرتی ہے جب, تو پھر پرائم منسٹر آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ وہ ملک کے اب بڑے ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں, ملک ان کے پاس ہے, ان کو بڑھ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. آج انہوں نے پھر رگڑا لگا دیا وہاں پہ جا کے, یہ بھی مناسب رویہ نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے کہ ہارمنی کریٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کو جو ہے وہ زیادہ فراغ دلی دکھانے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ اگر آپ نے وزیر اعظم عمران خان کا استعفیٰ مانگنا ہے تو اس کے لیے پبلک باہر آنی چاہیے نا. تو یہ جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آج لوگ آئے ہوئے تھے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریئل پبلک تھی؟ یہ تو ایک مکتبہ فکر کے لوگ لگ رہے تھے, اس سے آپ پبلک نہیں کہہ سکتے تھے. ہاں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. ہماری وہاں پر بھی یہی بات ہوئی, بلکہ رات ہم گزشتہ رات ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, یہ تو مکمل طور پر وہاں پر بات ہوئی. یہ وہ ایک مخصوص طبقہ ہے جس میں 10 سے 20 ہزار پیٹ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے مٹھی میں ہوتے ہیں, جن کو آپ نے کہنا ہے وہاں بیٹھ جاؤ, اس نے بیٹھ جانا ہے, ادھر آپ نے اٹھانا ہے ادھر آ جاؤ, اس نے بیٹھ جانا ہے. جب تحریکیں یا انقلاب آتے ہیں وہ آتے ہیں پبلک سے, جس میں بچے بھی ہوتے ہیں, خواتین بھی ہوتی ہیں, اور لڑکیاں بڑے سب ہوتے ہیں. انقلاب اس طرح آتے ہوتے ہیں. مجھے اس تحریک میں کوئی اس طرح جان اس لیے بھی نہیں لگ رہی کیونکہ حالانکہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, اے این پی ہو گئی, یہ وہ جماعتیں ہیں جن کی خواتین ورکرز کی ایک بڑی تعداد ہے,
وہ آج نہیں لے کر آئے اپنے جلسے میں. وہ تو لا سکتے تھے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر وہاں پہ ایک دو خواتین آئیں تو ان کو مشکلات کا سامنا تھا. پیپلز پارٹی کی تو نہ ہونے کے برابر شمولیت تھی. مسلم لیگ نواز کے بھی میرے حساب سے ہارڈلی 1000 1500 2000 بندے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں تھے. 2000 تو زیادہ بتا رہے ہیں, میں ایگری کرتا ہوں مجموعی طور پر ایک اچھا شو تھا. لیکن مولانا فضل الرحمان کا جو کراؤڈ تھا وہ بہت بڑا تھا اور وہ فلی چارج کراؤڈ تھا. یہ ہمیں بات ماننی پڑے گی. اور باقی جو جماعتیں, یہاں پر وزیر اعظم عمران خان کو صحیح حقائق نہیں بتائے جا رہے. یہاں پر مجمع جو تھا وہ 80-90 لاکھ, اور جو اوپر, ہاں سنو 80-90 ہزار یا لاکھ کا مجمع تھا, لیکن اوپر جو فگرز بتائے جا رہے ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں 25,000 27,000. جبکہ جو بتانے والے ہیں وہ جب ہمیں بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے اندازے کے مطابق یہ 70-80 ہزار 90 ہزار سے کم نہیں تھا. ہم نے آفس میں جو ہے نا وہ تقریباً 60,000 بتایا, اس نے آفس والے آگے 30,000 بتا رہے ہیں. انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا جی ہمیں, جب انہوں نے پوچھا کتنے لوگ ہیں تو ہم نے بتایا کہ کوئی 80 سے 90,000 کے قریب لوگ ہیں. تو جب آفس بتایا انہوں نے کہا او ہو یہ اتنی اعتداد نہیں بتانی, کم کریں, دوبارہ آئیڈیا لگائیں. تو پھر کہتے ہیں ہم نے اس کو کم کر کے 50 تک کر گئے. تو پھر آگے جو عمران خان کے پاس جو فگر گیا ہے, یا وزارت داخلہ کو فگر گیا وہ 27,000 سے 30,000. تو میرے خیال میں حقائق عمران خان کو نہیں, مکمل حقائق بتانا چاہیے, گورنمنٹ کو ہی ہوگا الٹیمیٹلی. اس کا نقصان کیا ہونا ہے؟ اب مولانا فضل الرحمان نے 2 دن کا ٹائم دیا کہ 48 گھنٹوں کے اندر ہمارے مطالبات مانے, ادروائز فیصلہ جو نیچے بیٹھے لوگ ہیں وہ کریں گے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈی چوک پہ جانا ہے, یا ڈی چوک نہیں, وہ پرائم منسٹر ہاؤس کا کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم ہاؤس جانا ہے. تو جب یہ لوگ آگے پیش قدمی کریں گے تو جو 27,000 کا فگر بتایا جا رہا ہے وہ 50,000 60,000 ہوگا. تو ہمارے اسلام آباد پولیس اور جتنی پنجاب پولیس یا جتنے صوبوں سے پولیس آئی ہوئی ہے ان کی کیپیسٹی نہیں روک سکتی کراؤڈ کو روک سکتے. میں پیچھے ایک سابقہ آئی جی تھے, ان سے بات ہوئی میری, اسلام آباد میں رہے ہیں وہ. ان کا ماننا یہ تھا کہ اسلام آباد پولیس کی کیپیسٹی یہ ہے کہ اگر 20 سے 25,000 لوگ آ جائیں تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. تو یہ آگے جا کے مشکل ہوگی. اور آپ نے ایک نعرہ دیکھا ہوگا, بڑے مجھے اس پہ تشویش ہو رہی تھی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اس میں انہوں نے سیدھا نعرہ لگا رہے تھے جسے وعدہ لیا جا رہا تھا کہ کب تک ہو. انہوں نے کہا جی جب تک آئیں. انہوں نے کہا مرتے دم تک, اس نے کہا مرتے دم تک, یعنی کہ ان سے مرنے کے بھی وعدے لیے گئے. تو یہ تشویشناک صورتحال ہے جو آگے جا کے شاید خدا نہ خواستہ گمبھیر نہ ہو جائے. اللہ کرے اس جو مسئلے کا حل حکومت اور اپوزیشن مل کے اچھے طریقے سے نکال لیں تاکہ عدم استحکام جو ہے وہ ختم ہو, اور جو معیشت پہلے ہی ہماری بگڑی ہوئی ہے وہ بہتری کی طرف بڑھ جائے. بہت شکریہ. فیاض ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, یہ جو ہمارے دوسرے ساتھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ صورتحال بہت بہتر ہے, صورتحال اس قدر بھی اچھی نہیں ہے. مسائل ضرور ہیں, جب اتنا بڑا کراؤڈ آ کے بیٹھتا ہے تو پریشانی ضرور لاحق ہوتی ہے, اور اس میں حکومت کے لیے پھر سوچ بچار کرنا پڑتی ہے کہ یہ جو لوگ آ کے بیٹھے ہیں انہیں واپس کس طرح سے بھیجنا ہے, اور انہیں سیف پیسج جو ہے وہ کس طرح سے دینا ہے. اور ان کے مطالبات ظاہری بات ہے کہ اس طرح کے ہیں مولانا فضل الرحمان کے کہ عمران خان استعفیٰ دے دیں, ایکسیپٹیبل, یہ قابل قبول نہیں ہے, نئے الیکشن ہو جائیں. بھئی ایک اسمبلی آئی ہے, اسے 5 سال پورے کرنے, اور 5 سال کے بعد جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ عوام نے کرنا ہے. لیکن بہرحال اس معاملے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں, جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں, یا جو ٹاک آف دا ٹاؤن ہے, وہ کچھ اچھی باتیں جو ہے وہ ہمیں سننے میں نہیں آ رہی. اللہ کرے پاکستان کے لیے بہتر ہو, اور پاکستان جو اس وقت مشکل صورتحال میں ہے اس مشکل صورتحال سے باہر نکلے اور ترقی کے راستے کے اوپر گامزن ہو. تو ناظرین, آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.